پروگرام سماعت فرمائیں۔ 11:30 بجے اعمال ہوں گے، 12:15 بجے کے قریب نماز کا ٹائم ہے، نماز ظہرین ہوگی، اس کے بعد مجلس عزا، پھر ماتم اور فاقہ شکنی۔ مجلس شام غریبہ نماز مغربین کے بعد 6 بجے۔ 11 محرم کو صرف لیڈیز مجلس ہوگی یوم زینب کے سلسلہ میں۔ سوئنگ کی مجلس جو ہے رات 8 بجے، قبلہ علامہ معصوم آبی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ ڈاکٹر معصوم آبی سے تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے ذات خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یقدیہ العطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی والابتحی التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و سید الکونین جد الحسن والحسین خاتم النبیین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ القرآن وخطابہ الرحمن وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ صلوات۔ یہ سایہ گرامی کے ضمن میں گزارشات کرتا آ رہا ہوں۔ آج ان گزارشات کو نتائج تک پہنچانے کے لیے سورہ نساء کی 69ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ یہ صراط مستقیم اور جو اطاعت معصوم کے بغیر مل نہیں سکتی، وہ صراط مستقیم ہے کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا درجہ کیا ہے۔ اب تک ہم یہی گفتگو کر رہے تھے، مختلف واقعات اور مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے، احادیث پیغمبر کا ورد کرتے ہوئے، مختلف واقعات تاریخی کا اعادہ کرتے ہوئے ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے راہ نجات کیا ہے۔
جو سورہ آل عمران کی جس آیت کی تلاوت کر رہا تھا مسلسل، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، اور صراط مستقیم کے جو اللہ سے اعتصام کر لے. اب اللہ، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میں نتائج کی گفتگو پہ جا رہا ہوں، اور مجھے آج یہ احساس بھی ہے کہ بڑی عظیم الشان، بڑی عالی مرتبت والی رات ہے جو عبادت کے لیے مخصوص ہے، جو شب بیداری کے لیے مخصوص ہے. مگر اس رات کی ان تمام فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آپ کے سامنے دست بستہ گزارش کرنا ہے کہ عزاداران حسین، ہم آج تک جو کچھ کر رہے تھے پچھلے 9 دن سے 10ویں تاریخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ سفر کر رہے تھے. یہ جو کل کا دن ہے، آج کی رات شب بیداری میں اس طرح نہ گزرے کہ کل صبح کے وقت آپ سوئے ہوئے پائے جائیں. صبح کے بعد جو اذان علی اکبر ہے، اور یہاں کچھ نوجوانوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، شاید وہ کوئی مجلس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس مجلس میں بھی ہم شریک ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر پھر نماز عصر کے وقت تک آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، آپ کا ارمان فقط یہ ہونا چاہیے کہ نواسہ پیغمبر کے ساتھ یہ سارا وقت گزارنا ہے. یہ تیاری کے دن ہے، جو ابھی یہ رات بھی آج تیاری کی رات ہے. تو کل کوئی کاروبار آپ نے نہیں کرنا، دنیا کا کوئی کاروبار وہ نفی کرتا ہے محبت حسین کی، لہذا حرام ہے. کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. اگر مجبوری میں کچھ ڈاکٹرز ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ دکانیں ہیں جہاں آپ کا بس نہیں چلتا مگر آپ کو وہ کاروبار کھولنا ہے کیونکہ اور لوگ آپ بلاد غیر میں ہیں، تو اس کاروبار میں جو منافع یا جو چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی اس رزق کو اپنے لیے استعمال نہ کیجیے گا. میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں، فاطمہ کے لال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معصومین نے یہی فرمایا ہے کہ وہ ساری رقم، وہ چیز اگر ضروری ہو جائے، آپ کے پاس آتی ہے کوئی چیز، تو تجارت نہیں کرنی اور روزہ بھی نہیں رکھنا. اس لیے کہ روزہ آپ کی ایک عبادت کا نام ہے اس وقت میں جب عبادت کے لیے آپ کو موقع ملے. یہاں آپ تاسیع امام میں ہیں جن پر پانی بند تھا، جن میں آب و دانہ نہیں دیا جا رہا تھا، دریا سے تمام وحوش و طیور سیراب ہو رہے تھے مگر فاطمہ کا لال پیاسا تھا. یاد رکھیے یہ پیاس بڑی عجیب ہے. اسی پیاس کو مد نظر مجھے وہ لفظ یاد آتے ہیں. بس میں مصائب کا آغاز تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے بہت سی گفتگو کرنی ہے، مگر آداب عاشور کے لیے بتاتے ہوئے چلوں کہ جب یہ امام سید سجاد معجزے سے آئے تھے نا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں اور لوہے کا وزن تھا جو لیے ہوئے امام آئے تھے، اور آپ نے تدفین کی تھی جو سوئم کے دن معجزاتی طور پر. تو جو قبر بنائی تھی اپنے بابا کی، تو وہ نام لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ لکھا تھا، ھذا قبر العطشان، یہ پیاسے کی قبر ہے. تو یہ پیاس بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو یہ ایسا بھی نہیں ہے. عزاداروں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی عزاداری میں فرق آئے، یاد رکھیے گا، تو آپ فاقہ اہمیت نہیں رکھتا، عزاداری اہمیت رکھتی ہے. فاقے میں بعض بچے ہمارے عزادار، نوحہ خان، ان کی آواز بند ہو جائے، ذاکر آپ پانی بھی پی سکتے ہیں اگر میسر ہے، آپ مولا کا نام لے کے نظر امام کر کے اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی فاقہ ہے نا یہ. تو یہ تو آپ اس کیفیت میں رکھ رہے ہیں، مگر اس میں سب سے پرائمری چیز یہ ہے کہ عزاداری کو نہیں رکنا چاہیے. وہ عمل عاشور ہو تب بھی نہیں رکنا چاہیے. وہ نمازوں کی محفلیں ہیں، پیغمبر کے نواسے نے ہمیں بتایا ہے کیسے کیسے اعمال کرنے، وہ سب کرنا ہے، مگر عزاداری سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس سے روح فاطمہ خوش ہوتی ہے. عزیزو، ہم اسی چیز کو تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ خوشنودی فاطمہ زہرا کیوں اہم ہے، تو اطاعت معصوم کیوں اہم ہے. دیکھیے، اللہ ہے منزل کمال پر، اور اللہ کو اگر کوئی دعویٰ کرے، کوئی بھی دعویٰ کرے، کہ وہ اللہ کو اس کو اس طرح پہچانتا ہے جیسے پہچاننے کا حق ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. اللہ کو انسان جو مخلوق ہے، جو پیکر تخلیق ہے، پیکر تخلیق بنا ہے نا پہلے، تو اللہ واجب الوجود ہے. کائنات میں کوئی چیز، کوئی وجود، کوئی مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ امر ہے نا عزیزان گرامی.
طے شدہ امر ہے، اس میں جو بین المسلمین بھی ہم سب مانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، دنیا کی ہر جگہ غایت دو عالم ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، پہچانوانے کے لیے جس کامل ترین مخلوق کو اس نے پیدا کیا وہ اللہ کے رسول اور جناب فاطمہ زہرا کے بابا ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے قرآن کہتا ہے ما کون محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے بلند آواز سے کہا، میں اسی کا ترجمہ کر رہا تھا جب میں نے تعارف میں کہا کہ جناب سیدہ کے بابا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے میرا محمد، صرف ایک پہچان ہے، وہ باپ ہے تو فقط فاطمہ کے، اسی لیے رجال کا لفظ استعمال ہوا۔ بی بی زہرا کے تو والد ہیں نا، رشتہ ہے، مگر میں آپ کے ساتھ آج ان رشتوں کی بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا، یہ جاننا ضروری ہے ہمیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں اپنی کوتاہیوں کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے چونکہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، نوجوان عموماً جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو میں اپنی طرف سے تو بڑے وثوق سے اور بڑی احتیاط سے چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لاتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو بانٹ کے چلا جاتا ہوں، مگر کبھی کبھی انسان ہے نا تو خطائے بشری اور سہو بھی ہو جاتا ہے۔ کل میں جب گفتگو کر رہا تھا تو اس میں نے سہون میرے منہ سے عادتاً نکل گیا کہ پیغمبر نے آپ کو سوار کیا جناب امیر کو، جبکہ حقیقت امر یہ ہے کہ تاریخی طور پر جناب کل ایمان کا جو لفظ ہے علی کی چال پر جب وہ پاپ پیادہ جا رہے تھے تب کہا گیا تھا۔ یہ میں نے کہا کہ میں ایک تصحیح کرتا چلوں تاکہ میرے ذہن پر بھی یہ بوجھ نہ رہے کہ اگر کہیں یہ لفظ کسی کے پاس پہنچے۔ تو شیرازی صاحب اس پورے واقعے میں جو بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ وہ سواری پر تھا اور پیغمبر کے وسیع جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے جو ان کو 3 دعوتیں دی تھیں، اس سے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا قول ہے کہ تم 3 میں سے کوئی ایک بات تسلیم کرتے ہو، تو کہا کہ مسلمان ہو جا۔ انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں۔ تو پہلی میری بات یہ ہے کہ میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو تمہارے پیغمبر کا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم نقل کفر نباشر۔ تو کہا کہ پھر ایسا کر کے واپس چلا جا، کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے اور میرے ہاتھ سے اپنی گردن زدنی کراتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہارے جیسے، میں اتنا بڑا سردار اور اتنا بڑا لشکر کا مانا ہوا شجاع تمہارے مقابلے میں چھوڑ کے واپس چل جاؤں، دنیا کیا کہے گی۔ کہا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اتر اور مقابلے کے لیے آ جا۔ اس نے کہا آج تک کسی نے مجھے اس طرح سے للکارا نہیں ہے علی جس طرح تم مجھے کہہ رہے ہو۔ یہ امر عبد بدھ کی گفتگو ہے، اگر یہ گفتگو کہیں بیچ میں آئی تو ضرور میں اس کا ذکر کروں گا، کیونکہ ہم نے تو اس سے اخذ فیض کرنا ہے۔ یہ واقعات فقط اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو ہم قوالوں کی طرح پڑھتے رہیں اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیں، ان سے ہم نے اخذ فیض کرنا ہے۔ اس منزل پر جب بڑے سے بڑا شجاع، اگر اس میں ایک بات ساری تاریخوں نے لکھا ہے، سب نے بتایا کہ کتنا بڑا جگرے والا کوئی ہوگا، اور یہ وہ عالم ہے کہ جب ایک فقط علی باہر نکلے اور رسول یہ دعا کر کے بھیج رہے ہیں، اے پروردگار تو نے عبیدہ کو مجھ سے بدر میں لے لیا، تو نے حمزہ کو مجھ سے احد میں لے لیا، اب میرے پاس علی باقی بچا ہے، اس کی حفاظت کرنا، تحت و فوق سے، دہنی جانب سے بھی، بائیں جانب سے، ہر طرف سے اس کی حفاظت کرنا، میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ علی اس انداز میں چلے، اور جب چلے باپیادہ چلے اور کہا پیغمبر نے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج دیکھتے ہو یہ کیسے چل رہا ہے۔ ہاں جو لوگوں نے بتایا ہے تاریخ میں کہ مولا جب چل رہے تھے تو ایک عجیب انداز تھا بے اعتنائی کا، اور ایک عجیب انداز تھا، آج کوئی تعارف ہونا تھا شاید، اور ان کو پتا تھا، ہمیں تو اب پتا چلا، بعد میں پتا چلا، مگر علی کو تو ان چیزوں کا پتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ برز الایمان کو، یہ علی اکیلا علی نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو علی، جس سے کبھی کبھی روٹی بھی تم نے دیکھا ہے مسجد میں جو کی ٹوٹتی نہیں ہے، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور یہی منزل اس مبارزے کی اور اس غزوے کی یہی منزل ہے کہ جس کی ایک ضربت کو، جس میں علی نے سر کاٹا تھا، پیغمبر نے اس ضربت کو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میں اخذ فیض کرتے ہوئے اس میں بات کیا تھی، اس میں سب سے اہم ترین بات جو تمام بڑے بڑے صوفیاء نے، بڑے بڑے اہل تصوف اور اہل عرفان نے اور خود ہمارے معصومین نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اتنے غیظ و غضب کے عالم میں، اتنی مصیبت کے عالم میں جب اس پر غالب ہو گئے ہیں
اور اس کا سر کاٹنا چاہتے ہیں تو اس مردود نے منہ پہ تھوکنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں سب کے سب پریشان ہیں اور سب کے سب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا؟ بڑی مشکل سے قابو میں آیا تھا، 70 وار ہوئے اور جناب امیر سے کسی شخص نے اتنی دیر تک لڑائی نہیں کی جتنی دیر تک عمرو ابن عبد ود نے لڑائی کی ہے۔ 70 وار ایکسچینج ہوئے اور جناب امیر کو بھی اس جنگ میں زخم لگا ہے عزیزان گرامی، اور وہ وہی زخم ہے، میں آپ کو تاریخی طور پر، جو بعد میں ابن ملجم نے اسی زخم پر ہی تلوار چلائی تھی۔ تو یہ زخم بھی جناب امیر اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے ہیں، یعنی بڑا سخت مقابلہ ہوا ہے۔ مقابلے کے بعد اس کو جب پچھاڑ لیا، اس کے باوجود چھوڑ دیا جب پوری طرح قابو پا چکے تھے۔ ایک ٹانگ اس کی کٹ کے دور جا پڑی تھی اور اس کو چت نیچے لٹا کے سر قلم کرنا چاہتے تھے تو اس نے ایسا کیا۔ تو اب ساری کائنات کے سارے مفکرین حیران ہیں کہ علی کی شجاعت کو کیا کہیں گے۔ پیغمبر نے کہا علی کو آ جانے دو، پوچھتے ہیں۔ جب علی آ گئے تو کیا پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ تو علی نے سب کو مخاطب ہو کے کہا جس وقت اس نے یہ کوشش کی تھی میں نے اس وقت اگر اس کو میں مار دیتا تو میرے نفس کا غصہ اس میں شامل ہو جاتا۔ میں تو لوجہ اللہ، فقط اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جنگ کر رہا تھا، اپنی ذات کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اور یقین کامل کی منزل ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی گزارش کرتا رہتا ہوں شیعہ نے علی سے کہ آپ کے مولا نے، میرے آقا نے، مشکل کشائے عالم نے اب کبر و نخوت کا، انانیت کا، ایگو کا، انا کا سر کاٹ کے پھینکا۔ پہلے اس کا سر کاٹا، پھر عبد بدھ کا کاٹا، امر کو بعد میں کاٹا، پہلے جو نفس کا سر ہوتا ہے اس کو کاٹ کے پھینکا۔ آج ہم کیا ہیں اور آج ہم کیوں روتے ہیں؟ ہمارے پاس مسائل یہ ہے کہ ہمارے ہاں انا کی پرستش، اپنی ایگو کی پرستش اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم اپنے آپ کو، نہ کوئی اگر عالم ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھ سے بڑا مجتہد کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی اگر کوئی اپنے عزادار ہے یا وہ اپنی حیثیت بنائے بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں کسی کی بات کیوں سنوں گا۔ کیا ہے کہ یہی افراتفری ہے اور ہم اپنے نفس کا سر نہیں کاٹ سکے۔ تو پیغمبر کا وسیع بتا رہا ہے کہ کیسے لوجہ اللہ، یہ امام معصوم جو اللہ سے ہر منزل اعتصام پر ہے، اس کا ہی کمال ہے کہ وہ یہ دکھا سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہم یہی بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس منزل اعتصام پر ہے کہ اللہ سے کسی منزل پر رابطہ منقطع نہیں ہوتا۔ اللہ ہے منزل کمال، میں آپ کو سمجھاتا رہوں، میں وہیں واپس آ گیا۔ اللہ ہے منزل کمال، اور وہ کمال کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے وہم و گمان میں آنا بھی وہ ایسا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی وہم و گمان میں لا کے اللہ کو سمجھ کے، میں آپ کو بتاؤں ہمارے علماء اور عرفاء نے اس کی انتہا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سمجھنا ہے اللہ کو، سمجھیے آیات الہی کو سمجھیے، کہ قرآن بھی بار بار کہتا ہے کہ ہماری آیات پر نظر ڈالو۔ نفس خدا پر یا ذات خدا کو تو آپ اپنے احاطہ علم میں لا نہیں سکتے، مگر خالق کائنات کی جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں سب آیات ہیں، سب آیات اللہ ہیں۔ ہر ایک شے جو اس نے پیدا کی اس پہ نظر ڈالو، پھر دیکھو کہ اس کا خالق، کوئی تو اس کا خالق ہوگا نا، اس کو ذہن میں لاؤ۔ اور اگر جب کبھی اللہ تمہیں توفیق دے دے اور اعتصام باللہ کی اس منزل کو سمجھ سکو تو پھر مسلمانوں ایک مرتبہ اگر صحیح معنوں میں کہنا چاہتے ہو تو پھر یہ نہ کہنا کہ اے میرے رب، ہے وہ سب کا رب، لیکن جب دعا مانگو تو کہو یا رب محمد و آل محمد، اے محمد و آل محمد کے رب میری درخواست سن لے، کیونکہ محمد و آل محمد کی ربوبیت اس کو پسند ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کو پسند کر کے اس میں تفاخر کیا ہے، خود اللہ نے فخر کیا ہے۔ اسی لیے یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے دیکھیے وہ ہے منزل کمال پر، اور ہم ہیں ایسی منزل پر جہاں نقص ہی نقص ہے، ہر ایک منزل پر نقص، یعنی ہم ناقص ہیں، وہ کامل ہے، ایسا کامل کہ اس کے حد کمال کو ہم پا نہیں سکتے۔ ہم ایسے ناقص کہ ہم اپنی حدوں کے کو تلاش کریں تو ہم خود جانور سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ ہم ویسے تو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دنیا میں جو اعمال مسلمان خاص طور پر اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، ظالموں کی نسلوں کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ عزیزان گرامی، آپ تو ایک جانور کو بھی اس کے احسان کو بھی یاد کرتے ہیں نا، اس لیے کہ جانور بھی اپنا محسن کو نہیں بھولتا، لیکن یہاں ایسا ہے کہ اولاد نبی کو تہ تیغ بھی کیا،
पर्दे भी छीने और प्यासा भी मारा और फिर भी नबी का कलमा भी पढ़ते रहे। इसलिए बल हम अजल की मंजिल पर हैं कि अगर जो लोग हैं ना वो कल अनाम फकत नहीं है, कुरान कह रहा है कि फकत जानवरों की मानिंद नहीं है, बल हम अजल, वो जानवरों से भी बदतर है। इसलिए खुदा से दुआ किया कीजिए कि जो रास्ते हिदायत के आपके और मेरे लिए उसने हमें दिए हैं, हम उससे मुतमस्सिक रहें और उसके ऊपर चलते रहें। इसीलिए एक दुआ छोटी सी दुआ जो कभी कभी अगर अरबी भूल जाए तो उर्दू तो याद रहेगी इसकी, उस उर्दू में कर लीजिएगा दुआ की मंजिल पर, नमाज की मंजिल पर, नमाज जितनी पढ़ रहे हैं आप, नमाज की मंजिल पर अरबी की क़िरात जरूरी, लेकिन दुआ की मंजिल पर अरबी की क़िरात जरूरी नहीं। आप अपनी जुबान में भी दुआ कर सकते हैं, जो भी दुआ करना चाहें। तहज्जुद की नमाज में जो सबसे बड़ा एक रकअत जो बड़ी दुआओं वाली है, उसमें पंजाबी में दुआ कीजिए, पश्तो में दुआ कीजिए, उर्दू में दुआ कीजिए, नमाज के अंदर है, नमाज को कोई खलल नहीं होगा, पढ़ते रहिए। अल्लाह कह रहा है वो उसने हर जबानों का खालिक है, आपका मेरा हर किसी। तो आप इस दुआ को याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूँ, जहां जहां है ये शुक्र करना ना भूलें। हमारे मासूम इमाम ने फरमाया कि कम से कम दिन में एक मर्तबा तो अपने गरीबान में झांक के अपने सर को निहुड़ा के अपने सर तस्लीम को खम करके अल्लाह के हुजूर में कहे, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मद में पैदा किया और मुझे अली के शियों में करार दिया। वजअलनी मिन उम्मत मुहम्मदिन व मिन शियत अली इब्न अबी तालिब व लम यजअलनी मिन साइरिल उमम। तू चाहता तो किसी और उम्मत में भी मुझे पैदा कर देता, मगर तेरी बड़ी मेहरबानी कि और उम्मत में पैदा नहीं किया, उस उम्मत में पैदा किया। सलावत। मंजिल कमाल पर है वो और चाहता है कि नकायस से भरपूर उसकी मखलूक उसको पहचाने। अब वो क्या करे? देखिए भाई, यही तो सबसे बड़ा एहतमाम है जो उसने किया है हिदायत का। इसलिए उसने कहा कि जो भी वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग भी कोशिश करेंगे, हम भी तो पिछले 9 दिन से कोशिश कर रहे हैं ना, यकीन कामिल के साथ कर रहे हैं कि उस रास्ते को और उजागर कर दें, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए उस रास्ते की तरफ चले आए। वो रास्ता जो हिदायत का रास्ता है, वो रास्ता जो शराफत का रास्ता है, वो रास्ता जो मतानत का रास्ता है, उस रास्ते की तरफ चले आए। इसलिए उस रास्ते को तलाश करते हुए मासूम की जरूरत होगी। तो अल्लाह ने अपने दरमियान, खालिक मुतलक ने अपने और अपनी मखलूक के दरमियान एक वसीले की जगह पर एक ऐसी मखलूक को खल्क किया जो देखने में बशर हो मगर अपने काम और अपने फजाइल के एतबार से खैरुल बशर हो। यानी एक तरफ उसका सिरा अल्लाह के साथ मिला हुआ हो और दूसरा सिरा इंसानों के साथ मिला हुआ हो, तो वो अल्लाह से पैगाम लेने की हर किसी के पास सलाहियत नहीं है, अल्लाह से हिदायत लेने की हर किसी के पास सलाहियत नहीं है। इस एहतसाम का जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि अल्लाह से वो हिदायत लें और हम तक पहुंचा दें। यहदून बिअम्रिना फ़िअल खैरात, ये वो हमारे इमाम हैं जो अल्लाह के नेक उमूर को, अवामिर को लेते हैं और हम तक पहुंचा देते हैं। कुरान ने उन आइम्मा की तरफ इशारा किया और बताया, और फिर उसके बाद एक और मंजिल पर आपको और मुझे समझाने के लिए ये बताया। मैंने पहले कई दफ़ा आयत तत्हीर की फजीलत में कुछ बातें कर चुका हूँ, लेकिन वो आयत भी तत्हीर के साथ साथ, तहारत के साथ साथ एक और लेवल जो कल मैं गुफ्तगू कर रहा था आपके जहन में होना चाहिए, जो डिमांड है। पहली बात तो आप जहन में ये रख लीजिए कि ये तमाम बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए खास तौर पर, कि दीन की डिमांड ये नहीं है कि अल्लाह को उस तरह पहचाना जाए जिस तरह पहचानने का हक है। ये गलत है, हो भी नहीं सकता और ये है भी नहीं। इसी तरह अगर कोई दावा करे कि अल्लाह के पैगंबरों और औसिया और उनकी मारिफत का हक इस तरह अदा किया जाए जो उनका हक है, तो ये भी बातिल है। वो हक आप अदा कर ही नहीं सकते। दीन की डिमांड ये है
کہ جتنی وسعت اور استطاعت آپ کے اندر ہے آپ اس کے مطابق اللہ کی، اس کے رسول کی اور معصوم کی اطاعت کریں، اس کے مطابق کریں جو آپ کی. اسی لیے ہر ایک کا مسئلہ اپنا اپنا ہے، ہر ایک کا سوال اپنا اپنا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے حضرت ابو ذر اور سلمان کی معرفت کا ذکر بھی کیا تھا، تو بس میں نتائج کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو دیکھنا یہ ذہن رکھیے گا کیا چیز اہم ہے. اہم یہ کہ جو آپ کی بساط میں ہے وہ آپ نے کیا یا نہیں. ہاں ناظم صاحب، اگر وہ ہم نے کر لیا تو ہم نے اپنی زندگی کا جو معیار تھا جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا، تو ہم راہ نجات پر آ گئے. اب ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم راہ نجات پر ہیں. جو ہم نے عزاداری شروع ہوئی، یہ حق کے مودت ہے، یہ مودت کی منزل ہے. ہم نے پہلی محرم سے 10 محرم اور پھر اس کے بعد آنے والے دنوں میں بھی حق کے عزاداری ادا کیا یا نہیں. ہم جو عزاداری کا حق ہے وہ نہیں ادا کر سکتے، مگر جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کر سکیں یا نہیں. یہ منزل ہے، اس منزل کو دیکھنا ہے. صلوات. اگر یہ منزل ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. دیکھیے اللہ نے راستوں کو آسان بھی کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حسب توفیق، جو استطاعت ہم نے اس کو عطا کی تھی، کیونکہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر یہ کہ جو اس کی وسعت کے مطابق ہے. یہ تکلیف، یہ شریعت ہے، یہی بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ اپنی وسعتیں یہ نہ کیا کیجئے کہ جیسے اب مجھے آج کئی جگہوں سے یہ بھی خبر ملتی ہے اور یہ بڑا عام رواج اور بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے کہا ہم مولا حسین کا غم کریں گے، آپ نے انٹرنیٹ لگایا اور اس پہ مجلس سنی، کوئی مولانا بیچ میں آئے اور چلے گئے. بھائی یہ مجلس فقط سننے کے لیے نہیں تھی، یہ جو مجلس حسین میں آنے کی فضیلت ہے وہ تو ساری آپ کی برباد ہو گئی. فضیلت تو مجلس میں آنے کی ہے، اور پھر فضیلت اس بات کی ہے جو مشکل ہے جتنا امر. اگر آپ بیمار ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، آپ ہل نہیں سکتے اپنے بستر سے، کرپلڈ ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر آئیے، یہ اگر سب لوگ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہی کام شروع کر دیں تو ہماری کمیونٹی کا حال کیا ہوگا؟ یہ عزاداری جائے گی کہاں؟ ذرا غور سے سوچیے اس بات کو، اور ان لوگوں بھی سوچوائیے جن کے ذہن اس طرف مائل نہیں ہوتے، اپنی آسانیاں دیکھتے ہیں. کمیونٹی میں کون جائے، ہر وقت شیرازی صاحب کھڑے ہو جائیں گے کہ چندہ دو، پیسے دو، یہ کرو. بھائی یہ زندگی ہے، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو عالیشان محل دیکھ رہے ہیں، مولا کی تاسی اور پیروی کا دعویٰ ہے، مگر مولا کا گھر ابھی ہمارے اس ڈی سی کے ایریے میں ہے ہی نہیں، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. نہ معلوم یہاں کیا کیا اور ہوتا ہوگا. خداوند عالم، ابھی تو میں نے کل حدیث پڑھی تھی کہ جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے وہ حرم امام حسین قرار پاتا ہے، وہ جگہ، وہ مقام. تو عزیزو، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں مولا کا اتنا پاک و پاکیزہ ذکر ہو اور یہ مسلسل رہنا چاہیے. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ سال میں عاشور ایک ہی دن آتا ہے، مگر مومن کے لیے کیا ہے؟ حد الوسع، کل ارض کالبرا، کل یوم عاشورا. ہر ایک دن عاشور کا دن ہے، رسپانسبلٹی کی منزل پر. بس مجھے یہ 2-4 چیزیں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کہیں گی. اگر میں یہ نہ کہوں تو پھر قیامت کے دن یہ قلابہ میری گردن پہ بھی آ سکتا ہے. مجھے معاف کیجئے گا، مجھے یہ کہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، جو چیزیں میرے علم میں آتی ہیں مجھے اس کو بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ الحق بین الافراط والتفریق، پیغمبر کے اولاد میں ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث گرامی ہے. امام معصوم کا صادق فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حق کو میانہ روی سے اختیار کرو اور اس کو پرکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. ہر مشکل کام ضرور ہوتے ہیں، کچھ کمیونٹی میں بیٹھنا مشکل ہے، آنا مشکل ہے، پھر کچھ لوگ آپ پسند، ان کو چہرے ہی آپ کو اچھے نہیں لگتے بھائی. لیکن کیا کہتے ہیں پیغمبر کی اولاد، کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر کوئی اور شیعہ تمہارے باپ کا قاتل بھی ہو تو اس کو پسند کرنا، اور اگر کوئی ہمارا شیعہ نہیں، ہم سے محبت نہیں رکھتا اور وہ تمہارے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو تو اس سے دور رہنا. یہ پیغمبر کی اولاد آپ کو بتا رہی ہو. آپ مطلب ہم لوگ خواب غفلت میں، ہم اس طرح سوچتے ہی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا تمام چیزیں قابل معافی ہیں، اور قیامت جس میں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے،
اور ہم جو جس زندگی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آنے والی زندگی، بھائی یہ چند روزہ زندگی میں آپ بلبلا اٹھتے ہیں، تو وہ جن کے لیے کہا کہ ان جہنم کی آگ میں ہم ان کو دھکیل دیں گے، وہ ہم فیہا خالدون، اور وہ مستقل اس میں رہیں گے، کوئی ان کو ریپریو دینے والا، کوئی ان کو بریک دینے والا نہیں ہوگا۔ اور ہم تو منازل اہل بیت پر رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر ان کی باتوں کو ماننا پڑے گا، ان کی گفتگو کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے عزیزان گرامی یہ اعتصام الہی کی اس منزل میں ہم اس کو مانتے ہیں جو رسول۔ اب کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول جو ہے، رسول ان کی پیروی کرنی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو رسالت سمجھ میں آ جائے تو پھر ولایت بھی سمجھ میں آ جائے گی، پھر مقام عصمت بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جو نبی کو ہی معصوم نہ سمجھتا ہو، دیکھیں معصوم کے بھی دو رشتے ہیں۔ معصوم کے رشتے اپنی اولاد سے، آل سے بھی دو طرح کے رشتے ہیں۔ ایک تو ہے اولاد اور آل کا رشتہ، جو حسبی اور نسبی رشتہ ہم جسے کہتے ہیں، رشتے کا سلسلہ ہے۔ ایک رشتہ اور بھی ہے جس کو ترمذی نے اپنی صحیح میں لکھا اور تفصیل سے لکھا اور کہا، اور روایتوں نے بھی لکھا ہے، مگر ترمذی نے کی خصوصیت یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، جب بھی جناب فاطمہ، جب بھی اس نے کہا، قبلہ کاظمی صاحب ترمذی ہمارے بڑے مشہور عالم ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں جب بھی رسول کی سامنے جس عمر میں بھی چھوٹی تھی تب بھی بالتواتر یہ دیکھا گیا کہ جب بھی بی بی فاطمہ آئیں رسول نے فقام رسول اللہ اپنے مقام کو چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے، یا ہاتھ پہ بوسہ دیا یا پیشانی پہ بوسہ اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ یہ منزل یہ کوئی اور باپ کرے گا بیٹی کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک اور منزل، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاں بالکل یہ فضیلتیں ہیں، اس لیے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے امت نے ان کو پریشان کیا، کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا کیا، کتنے شان اور کتنی عظمت کی ہماری یہ ذوات مقدسہ تھیں، جہاں پیغمبر اللہ کا بہترین خیر البشر وہ ان کی تعظیم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ فقط نہ سوچئے کہ بیٹی کی تعظیم کرتے تھے، اگر بیٹی کی تعظیم کرنا ہوتا تو آج بیٹی کی تعظیم سنت رسول ہوتی موقدہ، آپ بھی ہر وقت جب بیٹی آتی کھڑے ہو جاتے، کوئی دنیا کا مجتہد، کوئی مولوی، کوئی مفتی کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ خاص احکام الہی کے تحت فاطمہ کی عظمت تھی جو رسول کو کھڑا کر رہی تھی۔ فاطمہ کا ایک سرا الوہیت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک سرا رسالت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک رشتہ ہے اور ایک وہ منزل ہے جس کی بنیاد پر دین کی حفاظت فاطمہ کے خون میں ہے۔ 11 اماموں کی ماں ہے فاطمہ، ہاں سیدہ کائنات ہے فاطمہ۔ تو عزیزان گرامی، کسی نے جناب امیر کی عظمت کے اوپر میں آپ آ رہا تھا کہ رسول تو آپ نے کہہ دیا کہ صرف رسول، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو واقعہ یاد کراتا چلوں، جناب سیدہ تو اپنی جگہ پر ہیں، یہ واقعہ بھی سب کو پتا ہے بھائی، جو واقعہ میں اب بتا رہا ہوں اب تک جتنے واقعات میں نے آپ کو بتائے پورے وثوق سے منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جو اختلافی ہو، اس کو کہیں نہ کہیں ہمارے مسلمانوں نے، تمام لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ تو آج ایک واقعہ اور بھی سن لیجئے کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ بھائیو اگر میں خطبہ دیتے دیتے، ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، میں تھوڑی دیر رک بھی جاتا ہوں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ پتہ نہیں مولانا کو کیا ہو گیا، اور اگر میری زبان میں لکنت ہو اور غلط آیت پڑھ دوں تو پھر آپ جا کے باہر پورا پکڑنا بھی کہیں گے یار مولانا کو اتنے خاص طور پہ بلایا تھا اور بڑا عالم سمجھا تھا، یہ تو جاہل مطلق نکلے۔ آج کئی انٹرنیٹ پر مختلف لوگوں کے بارے میں یہ بھی اللہ معاف کرے اس شر سے بھی، لیکن ہے اب کیا کیا جائے، کیونکہ ہم جہالتوں کے دور میں رہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ امامہ اور ابا تو پہن لیتے ہیں مگر ان کو مبادیات دین کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے مسائل ہیں، انٹرنیٹ پہ جائیے آپ کو دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں، فلاں صاحب ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، جب ہمیں سمجھ نہیں آتی پڑھ کیا رہے ہیں، ہم جاتے ہیں بیٹھتے ہیں نا ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے ایسا نہ ہو اور میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں۔ میری تو آج آخری تقریر ہے اپنے عنوان پر، تو خداوند عالم آپ کے درجات کو اور میری توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر، اگر پیغمبر تو بہت بڑے رتبے پہ ہیں نا، ان کا تو رتبے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر میرے جیسا خاطی انسان بھی تقریر کو روک کے، اور میں شیرازی صاحب وہاں کھڑے ہوں اور وہاں کسی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو جائے یا وہ گر پڑے یا کوئی سلسلہ ہو تو میں ان کے پاس جا کے ممبر چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں تو آپ سب لوگ کہیں گے یار یہ عجیب مولانا ہے، یہ شیرازی صاحب کو بڑا خیال کرتا ہے۔
مطلب اس کا کوئی خاص کنیکشن ہے, کوئی خاص بینیفٹ اس نے کیا ہوا ہے, یہ کیا چکر ہے یہ مولوی کا, یہ کیوں ہے ایسا؟ کوئی چیز ہوئی میں یہاں سے چھوڑ دوں, کھانستا چھوڑ کے باتھ روم میں چلا جاؤں, آپ لوگوں کو مایوب لگے گا نا عزیزان کرام, بالکل لگے گا نا. تو اب ذرا غور سے سنیے کہ پیغمبر ہے, خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں, اور دروازے کے اندر سے مسجد کے داخل ہو رہے ہیں حسین, اور حسین کا دامن پاؤں میں پھنسا, اور ہمارے علماء کہتے ہیں پھنسا نہیں ہوگا, یہ جبریل نے جان کے کیا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حسین ہیں کون, یہ بھی ممکن ہے. ہاں یہ تو آپ کا اپنا حسن ظن ہے نا, حسن گمان ہے. تو اب جیسے ہی پاؤں پھنسا حسین گرنے لگے, پیغمبر نے اپنا خطبہ چھوڑا, وہ پیغمبر جو اسوہ حسنہ کامل کا حامل ہے, جس کا چلنا پھرنا کانا خلقہ قرآن, وہ مجسم قرآن ہے, وہ اتنی تیزی میں بھاگا کہ ابھی حسین زمین پر گرے نہیں تھے کہ گودی میں اٹھایا, لے کے ممبر پہ آئے, پیار کیا, اور اس کے بعد خطبہ نہیں جاری رکھا. اس سے پہلے کہ کوئی کہتا کہ یہ خطبے کو آپ نے, ہم تو اللہ اور رسول کی عبادت کی باتیں کر رہے تھے, آپ اپنے نواسے کو اتنا پیارا سمجھتے ہیں, آپ نے فرمایا ھذا حسین. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو دیکھ لو, یہ حسین ہے, حسین, اس کو میرا نواسا نہ سمجھنا. اس لیے کہ یہ حسین ہے. حسین کی منزل کیا؟ ما محمد الا رسول. قرآن کی آیت نے فوراً ببانگ دہل کہا کہ میرا محمد سوائے رسول کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بھئی کچھ بھی نہیں ہے. تو حسنین کے نانا ہیں, فاطمہ زہرا کے بابا ہیں, علی کے چچا زاد بھائی ہیں, تو کچھ ما محمد الا رسول, یہ رشتے سب کے سب ثانوی ہیں, ان کی اہمیت نہیں. کہا الا رسول, وہ رسول ہے, تو جو کچھ بھی وہ کریں گے. اب مسلمانوں مانو گے نا کہ وہ رسول یا رسالت کر رہی ہے. اگر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھے تو رسول اٹھ رہا ہے, محمد مصطفیٰ باپ نہیں ہے, رسالت تعظیم کر رہی ہے. اگر کسی کو اٹھا کے لاتے ہیں اپنے ممبر پہ بٹھاتے ہیں اور تعارف کراتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ نانا کی حیثیت سے نہیں ہے, مگر یہ رسالت اپنا کار رسالت انجام دے رہی ہے. ھذا حسین الرفوع, یہ حسین ہے, اس کو پہچانو. ھذا, پھر فرمایا ھذا, جاننا چاہتے ہو کون ہے؟ کہا ھذا مصباح الہدایہ وسفینۃ النجات, یہ ہدایت کا چراغ ہے. یہ جس کو میں نے اٹھایا ہے نا ابھی, یہ میرا نواسا سمجھ کے نہ سمجھنا کہ نانا نواسے کی یہ تعلق ہے اس میں, یہ ہدایت کا چراغ ہے. یہ تمہیں آنے کے بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد پتا چلے گا. آنکھوں میں آنسو ہیں, کہتے ہیں وَھَذَا سَفِینَةُ النجات, اور میری امت کا سفینہ نجات ہے. آئے نا ہم سفینہ نجات پہ پہنچے, ہم سفینہ نجات کی گفتگو کر رہے ہیں. تو عزیزو, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ چلیے ان کی بڑی اہمیت تھی اہل بیت کی. آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کی دشمنی کے لیے ہی اللہ نے قرآن مجید میں اب پیغمبر کو پوری طرح بیک اپ کر کے پورا سپورٹ دیتے ہوئے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس, کہ تم یہ پیغمبر, یہ اعلان علی کی ولایت کا اب کھلم کھلا کر دو. ٹھیک ہے نا عزیزو, یہ ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے پیغمبر کئی دفعہ قرآن مجید کی آیات اس پر گواہ ہیں کہ ارادہ کر چکے تھے, مگر پھر رک جاتے تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے جو لوگ بغض اندر لیے ہوئے ہیں ان کا بغض باہر آ جائے گا, وہ بغض باہر آ جائے گا. تو بغضی اس زمانے سے موجود تھے. اسی لیے پیغمبر نے ایک حدیث میں کہا تھا یا علی لا یبغضک الا المنافق ولا یحبک الا المؤمن. یا علی تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھے گا جب تک منافقت میں اس کا دل بھرپور منافقت سے نہ ہو, اور کوئی تو اس سے محبت رکھ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس کے دل میں ایمان بھرا ہوا ہو. تو یہ جناب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے یہ دلیل ہے. اگر اس کو قرآن کی دلیل پہ ایک دلیل اور دے کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے مسائل اور حل جائیں کہ یہ منزل اطاعت معصوم اور مولا کائنات کی جو بہت سی تعریفیں آپ سنتے رہتے ہیں, آج میرے موضوع پر صرف ایک آیت کو آگے بڑھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. پوری دنیا کی تاریخ اسلامی اٹھائیے, جہاں جہاں لکھی گئی ہے, انگریزوں نے بھی لکھی ہے, عربوں نے بھی لکھی ہے, اردو میں بھی لکھی گئی ہے, انگلش میں بھی لکھی گئی, آپ اٹھا کے پڑھیے اور مجھے بتائیے کہ رسول نے اپنی زندگی میں, اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے, اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے, حکم واضح ہے, آیت واضح, جاہد الکفار والمنافقین, کہ کافروں اور منافقوں سے جنگ کرو. پوری زندگی میں رسول نے اگر جنگ کی, جہاد کیا تو کافروں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی.
میرے ساتھ ساتھ چل رہے نا آپ؟ تو پھر اللہ کے رسول نے اللہ کا کہنا نہیں مانا. پیغمبر جو تھے وہ تو مبعوث اسی لیے تھے نا کہ اللہ کی اطاعت کرائیں اور اس کا حکم آپ تک پہنچائیں. ان کا تو مقصد حیات ہی، ان کے مقصد بعثت ہی یہی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ یا تو کہیے کہ انہوں نے تعمیل حکم نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر ماننا پڑے گا کہ جس نے منافقین کے ساتھ، جس نے منافقین سے جہاد کیا، اس میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. میں اس منزل پر ایک جملہ لطیف پیرائے میں کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ تو پیغمبر علیہ السلام کے ہاں تو قرآن مجید کی تو آیت ہے کہ منافقین سے جہاد کرو، اور پیغمبر تو اپنا کرتا بھجوا رہے ہیں منافق اعظم کو. اور پیغمبر یہ اور کہتے ہیں جبریل آئے اور قرآن مجید کی آیت ہے پوری اس کے اوپر، اور جبریل نے دامن لوگ لے گئے. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے اور رسول کی اہانت کرتا ہے ہر جگہ بیٹھ کے. اس نے مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو پیغمبر کے ساتھ ایک بندہ بھیجتا ہے، یہ منافق اعظم. منافقوں کی یہ بھی حرکتیں ہوا کرتی ہیں. میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا آپ؟ زندگی میں ہر جگہ آپ کو ایسے بھی منافق دکھائی دیں گے، ہیں منافق، مگر جب زور پڑتا ہے اور کسی فشار میں کسی پریشر میں آ جائیں تو پھر ان کو محمد و آل محمد ہی دکھائی دیتے ہیں. تو وہاں بھی یہی ہے کہ اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ رسول اللہ سے جا کے کہو کہ میں نے سلام بھیجا، میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنا کرتا دے دیں تاکہ میرے لیے موت آسان ہو جائے. پیغمبر نے اپنا کرتا دے دیا. ساری تاریخوں میں اس کو بدل تو نہیں سکتا ہوں. پیغمبر نے کہا یہ لو کرتا. اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ رئیس المنافقین ہے. اور آپ کو پتا ہے رسول کے زمانے میں جتنے منافقین اور بھی تھے ان سب کے لیے سورہ منافقون آئی، اور سورہ منافقون نے ان کا ذکر بھی کیا. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف آپ کو اس سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ پھر بھی پیغمبر اتنے خلیق اور اتنے نرم مزاج ہیں کہ وہ جب تک کوئی بالکل آپ یہ زندگی کی بات سمجھ میں آ گئی نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ارد گرد کیسے لوگ پل رہے تھے جنہوں نے بعد میں پیغمبر ہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی. یہ تو منافق اعظم ہے، اور بھی بڑے منافق تھے سبھی لوگوں کا. یہ جو ہے عبداللہ ابن ابی، جنازے کے لیے تیاری ہوئی اور کیا ہے جی انہوں نے وصیت کی تھی کہ آپ جنازہ پڑھائیں گے، پیغمبر اکرم ہیں. تو چلیے پیغمبر آ گئے. اب پیغمبر آئے، لوگ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کہ ایک دو لوگ نوجوانوں نے مجھ سے بھی سوال کیا کہ یہ قرآن کی آیت میں کیا پیغمبر کو پتہ نہیں تھا؟ پیغمبر کو پتہ سب کچھ تھا، مگر پتہ ہونا اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ان کا علم اور ان کا نالج اور کائنات میں کیسے جائے گا. اگر وہ یہ عمل نہ کرتے تو قرآن کی آیت کیسے اترتی؟ آپ گئے اور قرآن کی آیت کو اتروانے کے لیے گئے، ایک مرتبہ پھر ہٹ گئے. اب جا کے کھڑے ہوئے اور ہٹے تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ ہٹ کیوں گئے؟ کہا ابھی جبریل آئے تھے وہی لے کے. کہا پیغمبر اس کا جنازہ نہ پڑھیے گا. معلوم ہوا کہ پیغمبر ہٹ گئے. جب ہٹ گئے تو آپ پر اور مجھ پر قیامت تک کے لیے لازم ہو گیا. سنت پیغمبر یہ ہے کہ پتہ ہو آپ کو کہ منافق ہے تو جنازہ نہیں پڑھیں گے. یہ منافقت کا جو مرض ہے وہ بہت بڑا مرض ہے. اس کو ہم نے، اور منافقت کیا ہے اب یہ بھی اللہ پروردگار تو رحم فرما دے. میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے اور منافقت کو بھی سمجھانا ضروری ہے تاکہ یہ سارا راستہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور کس کی زبان سے سمجھانا چاہتا ہوں؟ مختصر انداز میں. کبھی زندگی میں موقع ملا پھر تو انشاءاللہ اگر کبھی آپ لوگوں نے کوئی اور سلسلہ ہوا اور میری نوجوان نسل نے اس بوڑھے حقیر فقیر کو یاد کیا تو پھر میں آؤں گا. لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر کے وسیع سے پوچھتے ہیں، کائنات کے مشکل کشا سے پوچھتے ہیں منافقت کیا ہے. دنیا بڑی بڑی تعریف کرے گی. آپ نے فرمایا اپنے گریبان میں جھانک. ہر ایک شخص کے لیے. یہ نہ کہیے گا کہ صرف کسی اور کے لیے کہا ہوگا، یہ میرے لیے بھی ہے. سب کا امام ہے نا آقا. کہا اپنے گریبان میں جھانکو گریبان میں. کہا آقا پھر کیا تلاش کروں؟ کہا یہ دیکھو کہ تمہارا باطن اگر تمہارے ظاہر سے بہتر ہے تو پھر مومن ہو، اگر ظاہر بہتر ہے اور باطن خراب ہے تو پھر منافق ہو.
چھوٹی سی بات ہے, چھوٹا سا پیمانہ. عزیزان گرامی, اس کو ذرا اپلائی کیجئے گا. میرے عزیز بڑے بڑے دانشور اور انٹلیکچوئلز ماشاءاللہ اس تقریر میں ہیں اور اس جگہ پر ہیں, اور پھر یہ کہ مرکز ہے یہ جگہ پورے امریکہ کی حکومت کے لیے, بلکہ پوری دنیا جو ہے اس کا اگر کیپٹل کہا جائے اس کو تو ناجائز نہیں ہوگا. تو وسیم بھائی صرف اتنی سی بات, باطن اور ظاہر کا فرق بتا رہے ہیں. اگر کسی کا باطن, اور یہ کون جان سکتا ہے, میں آپ کے بارے میں نہیں جان سکتا, میں یہ شیرازی صاحب کے بارے میں اور ذوالفقار بھائی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, اور نہ وہ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں. میرا بات اگر ظاہر دیکھ بھی رہے ہوں تو باطن تو نہیں دیکھا نا انہوں نے, میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں. تو ہر ایک شخص کو اپنا جج بنا دیا, اپنا جج بنا. خود دیکھ لو اگر چاہتے ہو صحیح معنوں میں دیکھنا کہ تم علی والے ہو کہ نہیں, باطن اور ظاہر کو دیکھو. اگر ظاہر میں تو تم مجلسیں بہت بڑی بڑی کراتے ہو, بڑی بڑی دیگیں پڑھواتے ہو, بڑے بڑے شبینے کرواتے ہو, اور اندر سے کھوکھلے. عزیزان گرامی, اس لیے ذرا تھوڑا سا فرق پڑے گا. یہاں تو ہم مال کی چمک سے متاثر ہو جاتے ہیں نا, مگر وہاں مال کی چمک نہیں ہے. وہاں پیغمبر نے کہا کہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے اس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. یا رسول اللہ, اس نے تو چند درہم دیے تھے, کہا اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا. تو اس کی کنٹریبیوشن 100%. تو وہاں دیکھ رہا ہے کوئی, میرا اور آپ کا عمل بھی کوئی ملاحظہ کر رہا ہے, سب کے پاس کتابیں ہیں, سب جان رہے ہیں. تو آپ نے اگر ویسے پڑھنے کی کوشش کی تو پڑھ لیجئے کار خیر میں باطن کیسا ہے. اگر باطن اچھا ہے, مولا فرماتے ہیں اگر باطن اچھا ہے اور ظاہر اس سے قدرے کم ہے, اگر برابر ہے تو پھر آپ عام سطح پر ہیں. ظاہر و باطن میں فرق نہ ہونا مسلمان کی نشانی ہے. مسلمان ہیں آپ لیکن مومن نہیں ہیں. اور آپ تو ڈھونڈ رہے ہیں ایمان کو, آپ ایمان کو. مسلمان تو وہی ہوگا جو اعتدال یہ ہے کہ دونوں ظاہر و باطن دونوں صحیح ہونے چاہیے, ایک جیسے ہوں, ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل. لیکن آپ چاہتے ہیں ہم مومن بن جائیں, جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں مومنین. آپ یہ مومن ہے, کہیں سے رشتہ آیا تھا, یہ مومن ہے, سید ہے, مومن ہے, سنتے رہتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں. خدا آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. الایمان فوق الاسلام بدرجۃ. امام رضا فرماتے ہیں کہ ایمان ایک درجہ بلند ہے اسلام سے, اور ہمیں تو وہ بلندی صرف مولا کائنات کا نام لینے سے آ گئی. کیونکہ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو, تاریخ الخلفاء کے مصنف ہیں, کئی کتابیں اور تفسیر بھی لکھی ہے, تو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, کہتے ہیں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو قرآن میں آیا ہے, اس سے مراد وہ مومن ہیں. اس سے مراد کہتے ہیں جناب امیر علی ابن ابی طالب ہیں, اس لیے کہ وہ مومنین کے امیر ہیں, امیر المومنین ہیں, امام المتقین ہیں. وہ امیر ہونا اور امام میں پھر یہ بھی ایک فرق ہے, تو سمجھنا پڑے گا. امیر ایک عمومی حیثیت سے پوری کائنات کا کسی جگہ کا امیر ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ منزل امامت پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر مومن کے امام نہیں ہے امیر المومنین. امیر ہیں, ان کا حکم ہر مومن پہ چلتا ہے, مگر وہ مومن جو ان کی اطاعت کرے گا وہ متقین میں شامل ہوگا, جو ان کے پیچھے چلے گا اس کے وہ امام المتقین ہیں. متقین کی منزل التقوی فوق الایمان بدرجۃ. امام فرما رہے ہیں تقوی جو ہے وہ ایک منزل اور بلند ہے ایمان سے, یہ متقین کی منزل ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا یتقبل اللہ من المتقین, قرآن مجید کی آیت ہے, جائیے پڑھ لیجئے گا. اللہ کہہ رہا ہے مومن کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن میں, بس یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے, پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. مسلمان کا ذکر آیا ہے ایک دو جگہ پر, مگر خصوصیت سے فضیلت سے نہیں آیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ کس کے اعمال میں قبول کرتا ہوں, کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ, اللہ تو فقط متقین کے اعمال قبول فرماتا ہے, متقین کے. اور قرآن فقط متقین کے لیے ہدایت ہے, قرآن متقین کے لیے ہدایت, سب کے لیے نہیں ہے. تو اسی لیے سب پڑھتے رہتے ہیں اور اپنا زور لگائے ہوئے, مگر قرآن ان کی ہدایت نہیں کرتا, کیونکہ قرآن کے لیے شرط ہے تقوی.
اور تقوی کی منزل سے آپ آگے بڑھیں تو صاحبان یقین ہے. الیقین فوق التقوی بدرجۃ. منزل یقین فوق التقوی ہے, تقوی سے بھی اوپر ہے, اور صاحبان یقین دنیا میں بہت کم ہے. اور اگر صاحبان یقین میں ان یقین والوں کے بھی امیر کو اور اس کے چیف کو دیکھنا چاہو تو کائنات میں مجھے کوئی اور شخصیت دکھا دو جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہو, جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ کہے. اور اگر کسی کو غلط بھی جرت ہوئی ہے تو آپ کوئی ریفرنس تو ہمیں دے دیں. فقط جناب امیر کے الفاظ ہیں کہ لمزدت یقینا لو کشف الغطاء. اگر کائنات کے تمام پردوں کو زمین اور آسمان کے بین جتنے حجابات ہیں وہ ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. ہم صاحبان یقین کی منزل پہ پہنچے. انبیاء صاحبان یقین ہیں. ابراہیم کا امتحان ہوا, اس امتحان کے نتیجے میں یہ حج واجب ہوا آپ پر. عزیزو, میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے یہ حج کا کرنا. یہ پیغمبر کی بھی سنت ہے, حکم بھی ہے, جانا چاہیے. اس لیے جانا چاہیے کہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم غریبوں سادو رنگی ہے داستان حرم. یہ داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. جب اسماعیل ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو حسین کیسے سمجھ میں آئے گا. ہاں, یہ اسماعیل کی قربانی کو بھی دیکھیے. ہاں دیکھیے, ہاجرہ کی صحیح کے لیے آج سارے بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. ایک خاص مقام پر آپ پہنچتے ہیں نا تو وہاں سبز لائٹ جل رہی ہے. جو لوگ دیکھ کے آئے, میرے زمانے میں تو سبز ہوتی تھی, اب پتہ نہیں سرخ ہو گئی ہو. تو جب میں چند سال پہلے گیا تھا ایک قافلے کو لے کے, تو عزیزان گرامی وہ وہاں پر کیا حکم ہے کہ جب وہ لائٹ کے ایریے میں آؤ تو پھر صحیح کرو, تھوڑا سا دوڑ کے چلو, اور وہ ایسے چلو جیسے کوہان ہلا ہلا کے اونٹ چلتا ہے, اونٹ کی طریقے سے جلدی جلدی چلو. اور وہ میں نے دیکھا بڑے مشکل سے بیچارے, جو بھی ایک تو خود احرام بڑا عجیب و غریب قسم کا لباس ہے, اور وہ پہن کے اور اس کے اندر اپنی توندے نکالے ہوئے سب لوگ ٹھک ٹھک یوں کرتے ہوئے جا رہے ہیں, مگر کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے بھائی یہ کس نے کہا حکم ہے. کہا یہ حکم ہے اسی طرح کرنے کا, تو ہم کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمام تکلیفیں جو حج کے دوران آپ دیکھتے ہیں نا, یہ ابتدا ہیں, ابتدا, مصائب کی ابتدا. اگر وہ سمجھ میں آئے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ اسماعیل بچ گئے تھے, اسماعیل بچے تھے, دمبا آیا ذبح ہو گیا, وہ مقام عید ہو گیا. مقام عید سارے مسلمانوں کے نزدیک پوری نسل ابراہیم اس کو سمجھتی ہے کہ عید کا مقام ہے, کیوں کہ نبی بچ گیا تھا. مگر ایک مقام ایسا بھی تو ہے نا عزیزو, جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں, جہاں نبی کا نواسا بچا نہیں ہے نا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے صرف کہنا ہے, میں پوچھتا چلوں, اے الہ العالمین, اے رب السماوات والارضین, کیا وجہ تھی کہ تو نے, ابراہیم بھی تو پیغمبر ہیں, نبی ہیں, کہا ابراہیم پیغمبر تھے, ابراہیم پیغمبر تھے, اس لیے ہم نے کہا پیغمبر قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. مگر اگر واقعاً یہ اسماعیل شہید ہو جاتے تو ہاجرہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. یعنی ہاجرہ میں وہ کمال نہیں تھا, کمال صبر جو ابراہیم میں تھا, واقعاً نہیں تھا. واقعات بتاتے ہیں, ساری تاریخ بتاتی ہے کہ ہاجرہ کو تو پتہ بھی نہیں چلنے دیا, اور ہاجرہ کو جب بعد میں پتہ چلا اور جب لے کے آئے, جب عید ہو گئی سارے مسلمانوں کی, میرے ساتھ ساتھ چل رہے نا آپ, تو آ کے ایک مرتبہ دیکھا, بیٹا یہ ایسا واقعہ ہوا تھا. پھر دیکھا گردن پہ ہلکا سا نشان لگا ہوا تھا, نہ اس سے خون نکلا تھا, نہ اس میں کسی مرہم لگانے کی ضرورت تھی, ہلکا سا چھری کا نشان تھا. ایک مرتبہ سوچا کہ اگر یہ قربانی ہو گئی ہوتی, ہول آیا, ہول, اور اس طرح بیمار ہوئی کہ اسی بیماری میں چل بسی. یہ ماں تھی. آؤ کربلا چلتے ہیں, جہاں نہایت ہوئی اس قربانی کی. ہاں, ایک منزل پر آئیے, وہ جو انتہا ہے اس منزل کی, پھر سمجھ میں آئے گی, حج بھی سمجھ میں آئے, پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا اگر کربلا جاتے ہوئے کوئی زوار اپنے پاؤں سے جوتی اتار دیتا ہے اور سر ننگا کر دیتا ہے, گریبان پھاڑ کے حسین کی قبر کی طرف جاتا ہے, تو کیوں ہے ایسا؟ ہاں, مراسم عزا حج کے مراسم سے بہت ملتے جلتے ہیں. مگر ذہن میں رکھیے گا, وہ ابتدا ہے, یہاں انتہا ہے, اور انتہا کی منزل پر میں آج اس منزل پہ آ گیا جو سب سے بڑا کٹھن مرحلہ تھا حسین کے لیے, علی اکبر کی شہادت. آج شب عاشور, آج کی شب میرے مولا نے
अपने तमाम साथियों को परखा और दुरूद और सलाम हो उन ज़वात मुक़द्दसा पर जिन्होंने तमाम मसाइब और मुश्किलात के बावजूद ज़हरा के लाल का साथ दिया। वो असहाब, वो बनी हाशिम, वो औलाद अकील, औलाद जाफ़र, औलाद अबू तालिब, सब की सब लायक सलाम है और उनके दर्जात इतने बुलंद हो गए कि अंबिया उस दर्जे की तमन्ना करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये मंजिल यकीन पर इसको देखिए तो पता चलेगा किस कदर यकीन था। बेटे से, भतीजे से पूछते हैं तो वो कहता है अहला मिनल असल, मुझे तो मौत मिनल असल यानी शहद से ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है मौत, ये जो आपके साथ नुसरत में आ जाए। हाँ अज़ीज़ों, बस मुझे सिर्फ आपको यहाँ तक लाना था कि ये शब आशूर है और हमारी आज़ादारी तमाम हो रही है। कल तो हम शहादत की मजलिस में आएंगे ना, मौला को आखिरी सलाम करेंगे। हाँ ये सही है, जैसे कल मेरे भाई ने कहा था कि असल में मसाइब के पहाड़ तो अब टूटेंगे, इसमें कोई शक नहीं, मगर अब तक हमने तैयारी जो की थी ना इस रोज़े आशूर के लिए की थी। रोज़े आशूर, ये तमाम कुर्बानियाँ, वक्त जहाँ जहाँ भी आप हैं जहन में ये सोचिएगा कि अब मौला क्या कर रहे होंगे। अब अजान हुई थी, अब मौला ने नमाज पढ़ाई थी, मौला इस वक्त इस हालत में थे, मौला इस हालत में चले गए और अब मौला के साथ हजरत अब्बास भी चले गए, कासिम भी चले गए। एक रिवायत मिलती है कि सबसे पहले, ये दो रिवायतें हैं और आपस में तजाद नहीं है, बस मैं आपको तारीख बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ मैदान करबला में, कि सबसे पहले तय हुसैन ने यह किया था कि अली अकबर जाएंगे ये, और हजरत अब्बास को बताया, सब लोगों को बुला के कह दिया था कि इससे पहले कि कोई और शहीद हो, हुसैन अपने लाल को सबसे पहले भेजेंगे करबला, मैदान करबला में। लेकिन जैसे ही ये खबर असहाब हुसैन तक पहुंची, खुदा की कसम तलवारों को लेके अपनी गर्दनों पर रख के हुसैन के पास आ गए। आका, अगर अली अकबर को कुछ हो गया फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? अली अकबर शबी है, पैगंबर है, अली अकबर हमसे पहले नहीं जा सकते। ये कैसे मुमकिन है कि गुलाम जिंदा हो और आका की औलाद कुर्बान हो जाए? मगर फिर ये सब गुलाम, ये सब असहाब अपनी अपनी कुर्बानियां दे चुके, अपनी अपनी कुर्बानियां दे चुके। और फिर यहाँ तक कि जो दूसरी रिवायत बताती है वो ये कि हजरत अब्बास तक शहीद हो गए। अली अकबर से पहले शहीद होने की ख्वाहिश का इजहार उन्होंने भी यही कहा कि अली अकबर शबी है, पैगंबर है। ये अकबर कौन है? ये 18 साल का कड़ियल जवान जिसको हम याद करते हैं ना, ये जब पैदा हुआ है तो बशारत रसूल से पैदा हुआ और इसके साथ मोहब्बत का हुसैन की आलम यह है कि रातों को उठ उठ के उम्मे लैला के कमरे में जाते थे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाके अली अकबर का चेहरा देख के आते थे। रिवायतें कहती हैं कभी कभी जाते थे तो एक मरतबा उम्मे लैला कई बार कहती थी, ये रात की तारीकी में कौन है जो मेरे अकबर के गहवारे के पास आ गया? कहती लैला, मैं हुसैन हूँ, मेरा दिल चाहा कि मैं अपने नाना की जियारत करूं, मैं अली अकबर को देखने आ गया। ऐसा बेटा। और जब मंजिले शहादत के वक्त आया है तो अजीजों अब आपको समझ में आएगा कि एक हाजरा थी और एक उम्मे लैला। तारीख की किताब कहती है, खुदा की कसम मैंने इसी तरह पढ़ा है कि अकबर आए अपनी माँ के पास, अम्मा अब सब चले गए, अगर बाबा को कहा कुछ हो गया ना तो फिर मेरी इस जवानी को दाग लग जाएगा। अम्मा मुझे इसने जंग दीजिए। माँ ने एक मर्तबा चेहरे पे देखा, बेटा मुझसे इसने जंग क्यों लेने आए हो? मैं तो मन्नत मान के बैठी हूँ कि मेरा बेटा हुसैन के काम आ जाए तो मैं 4 रकत नमाज शुक्राना पढ़ूंगी। ये है जनाब लैला। अब आपको अंदाजा होगा कहाँ करबला, कहाँ सफा व मरवा और कहाँ हाजरा। अजीजों ये मंजिल बड़ी अजीब मंजिल है। फफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जो अल्लाह ने कहा था गलत नहीं कहा था परवरदिगार ने। आओ मलाइका समावात सब इकट्ठे हो जाओ, ऐ अरवाह अंबिया सब आके देखो, मेरा हुसैन अपने सब्र का इम्तिहान दे रहा है। जहां इब्राहिम अपने इम्तिहान न दे सके थे वहां मेरा हुसैन दे रहा है सब्र का इम्तिहान। अली अकबर, मैं एक जुमला कहता चलूं अजीजों, मुझसे शहादत मेरे आका की नहीं पढ़ी जाएगी। मैं पहले बता दूं, अगर कुछ लोग ये तवक्को कर रहे हैं ना मेरे पास हिम्मत है, और हिम्मत हो भी, अगर अल्लाह मुझे हिम्मत दे भी दे तो मुझे
کتابوں میں جو ذکر حسین کرتے ہیں اور سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے ایک نامور ذاکر تھے کربلا کے ذاکر تھے، وہ وہیں ذکر حسین کیا کرتے تھے، مجلسیں پڑھتے تھے۔ اللہ ایسے ذاکروں کو کی توفیقات میں اضافہ عطا فرماتا رہے۔ وہ اپنی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے کربلا میں ذریعہ امام حسین کے پاس جناب اکبر کا ذکر پڑھا اور ان کی شہادت کو پوری طرح بیان کیا۔ خدا کی قسم کہتے ہیں میں بڑا گریا ہوا اور میں اس کے بعد جا کے خواب میں سو گیا۔ اب جب میں خواب میں سویا ہوں تو میں نے ایک پردہ پوش بی بی کو دیکھا، پردہ پوش بی بی کو دیکھا، میرے سامنے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ بس میں یہ وجہ بتا رہا ہوں، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، بس اشاروں میں کنایوں میں گفتگو کرتے ہوئے، تاکہ یہ غم رہے مگر میرے حسین آقا کی کرب اور بلا میں اور اضافہ نہ کر دے۔ بی بی آئی ہیں، بی بی کہتی ہیں اے ذاکر حسین، تو نے جو ذکر کیا تھا، کل جو ذکر کیا تھا، یہ ذاکر کہتے ہیں اپنے روایت میں کہ میں سہما ہوا تھا، میں نے گردن نیچے جھکا کے کہا بی بی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں غلطی کوئی نہیں ہوئی، تم نے جو ذکر کیا تھا پوری شہادت علی اکبر کی پڑھ دی، اس وقت سے اب تک میرا حسین رو رہا ہے، میرا حسین اپنی ذریعہ میں رو رہا ہے۔ میں میرے حسین کے ذاکر آئندہ علی اکبر کی پوری شہادت نہ پڑھا کرو، حسین سے ابھی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ایک رات کا مہمان ہے زہرا کا لال، ارے بھی پرسہ دے دو اور جو صدائیں اب تک بلند نہیں ہوئی تھیں وہ صدائیں بلند ہو جائیں، اپنا نام لکھوا لو، اپنا نام لکھوا لو اور زہرا کی رومال میں اپنے آنسوؤں کی جگہ پالو۔ خداوندہ خوشنودی زہرا عطا فرما۔ یہ علی اکبر کو رونے والے، یہ حسین کو پرسہ دینے آئے۔ بس میں ایک روایت آگے پڑھتا ہوں۔ علی اکبر رخصت ہوئے، کیسے رخصت ہوئے میں کیا بتاؤں، کتنی روایت۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر رخصت ہوئے خیمے سے 7 مرتبہ خیمے کے دروازہ پردہ اوپر اٹھا، 7 مرتبہ نیچے گرا، اور جب یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا خیال ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ 7 مرتبہ کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو علی اکبر کا دامن کھینچ لیتی تھی، اکبر باہر جانا چاہتے تھے، سکینہ پکڑ کے اندر بلا لیتی تھی، سکینہ کہتی تھی اکبر بھیا تم جا رہے ہو صغرا کا کیا ہوگا؟ اجرکم من اللہ۔ چلے اکبر اور رخصت ہوا میرا زہرا کا لال، حسین کا لال، زہرا کے لال سے رخصت ہوا۔ بھئی میں کیسے بتاؤں، تاریخ کے الفاظ بڑے شدید ہیں۔ حسین نے رخصت کیا، پیار کیا، گھوڑے پہ سہارا دے کے بٹھایا، اچھا علی اکبر خدا حافظ، اچھا علی اکبر جاؤ، نانا لب کوثر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بابا علی تمہارے انتظار کر رہے ہیں، اماں زہرا تمہارا انتظار کر رہی ہیں، میرے پیاسے بس جلدی ہی تم جام کوثر سے سیراب ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کے رخصت کیا، علی اکبر چلے۔ بھائی علی اکبر چلے، مگر علی اکبر چلے چند قدم چلے تھے، خدا کی قسم روایت کہتی ہے کہ جیسے جیسے علی اکبر کا رہوار تیز ہوتا جا رہا تھا، حسین آقا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ عباس نے ایک آواز سنی جیسے کوئی زمین پہ گر گیا ہے۔ اکبر نے آواز سنی، مڑ کے دیکھا کہ بابا زمین پر لیٹ گئے، واپس آئے، گھوڑے سے اترے۔ بابا یہ کیا؟ اے سلطان الصابرین، بابا حسین آپ نے تو خود مجھے اجازت دی ہے، نانا کے پاس بھیجا ہے، اماں زہرا کے پاس بھیجا ہے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا اکبر کوئی تیرا بھی اکبر ہوتا تو تجھے پتا چلتا۔ چند گھنٹوں کا مہمان ہے میرا آقا، بس چند منٹ طوالت تو ضرور ہے مگر میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا۔ مجھے یہ 2 روایتیں ضرور بتانی ہیں کہ گرے، اور جب پیغمبر کا نواسہ زمین پہ گر گیا
जनाब अली अकबर ने वादा लिया, बाबा अब आप मेरे घोड़े के पीछे पीछे ना आइएगा। कहा बेटा एक वादा करो। कहा फरमाइए। कहा मैं ये बुलंद मकाम है साथ इस टीले पे खड़ा हो जाता हूँ, तुम जब भी जंग करना, जब मैदान जंग के बाद थोड़ी देर के बाद अपना चेहरा मेरी तरफ कर लेना, मुझे अपना चेहरा दिखाते रहना। मैं जब तक तुम जंग करोगे मैं यही रहूंगा, जब तुम मुझे आवाज दोगे मैं यहीं से तुम्हारे पास आऊंगा। हुसैन खड़े हो गए। अजीजों, आजादार ये मजलूम का सदका, अब कोई कंजूसी न करना, रोना तुम्हारे मजहब में इबादत है, अजीम इबादत। एक मर्तबा ज़हन में रहे, हुसैन उस टीले पे चढ़े। अब टीले पर नजरें हैं देवड़ी से जनाब फिजा की, और फिजा पे नजरें हैं जनाब ज़ैनब की, और जनाब ज़ैनब पर नजर है जनाब उम्मे लैला की। ये नजरों का एक तार, थोड़ी देर में कयामत गुजरी। अली का लाल, नबी का नवासा टीले पर गिरा, उधर हुसैन टीले पर गिरे, फिजा दर खैमा पे गिरी, ज़ैनब खैमे के अंदर गिर गई, और उम्मे लैला सजदे में जाके कहती है शुक्र बारे खुदा, मेरी मन्नत पूरी हो गई। आप करबला की कुर्बानी है ना, मन्नत पूरी हुई। हुसैन पहुंचे। बस मैंने आपसे कहा था इतना जरूर बताऊंगा मेरा आका गया कैसे है। रिवायत के अल्फाज है, हर एक लाश पे हुसैन चल के गए थे और इतनी जल्दी पहुंचते थे। ये जल्दी क्यों होती थी हुसैन को आका के मानने वालों, आजादारों? इसलिए कि कोई शहीद होने वाले का सर काट के ना ले जाए, जल्दी से पहुंच जाते थे। अब पहुंचना चाहते बेटे की लाश पर, मगर पहुंचा नहीं जाता। एक मकाम पर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, गिरते पड़ते इमाम आपका मजलूम इमाम अपने बेटे की लाश पे किस तरह पहुंचा। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा हुसैन 2 साला बच्चे की तरह कोहनी और घुटने के बल चलते हुए अपने बेटे की लाश पे आ गए। अकबर तुमने ऐसे में याद किया जब न कासिम है ना मोहम्मद न अलमदार लश्कर है। बाबा मेरे करीब आइए, बाबा मेरे करीब आइए। और रिवायात आज़ा में लिखा है कि अपना एक हाथ अली अकबर ने अपना एक हाथ सीने पे रखा हुआ है और दूसरे हाथ से बाबा का हाथ के हाथ मिलाया। कहते बाबा मुझे अगर हो सके अम्मा तक पहुंचा दीजिए, मैं इसी हालत में अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। हुसैन ने कोशिश की उठाने की, एक हाथ था, उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की। जवान बेटे की लाश, ज़ईफ बाप जो सुबह से 70 लाशें उठा चुका है। लाश नहीं उठी। रिवायत आज़ा वाला लिखता है कि हुसैन ने कहा बेटा मेरे साथ थोड़ा सा ताउन करो, मैं तुम्हें खैमे में ले चलूंगा। कहा क्या करूंगा? या जो सीने पे हाथ है इस हाथ को भी और अपने दोनों हाथों को मेरी गर्दन में हिमायल कर दो ताकि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं। अली अकबर ने कहा बाबा ये नहीं हो सकता। अज़ादारों अली अकबर से पूछे क्यों नहीं हो सकता? बाबा कह रहे मगर बाबा का ख्याल इतना है। अरे खलील करबला न देख सकेंगे वो मंजर। अली अकबर कहते हैं अली अकबर को किसी जालिम ने पीछे से, सामने से किसी की जरूरत नहीं हुई थी, पीछे से किसी ने नेज़े का वार किया था। उसका फल कलेजे में, दिल में टुकड़े रह गए थे, उसका एक टुकड़ा। तो आप उससे हाथ रखे हुए हैं कि बाबा देखने न पाए, मगर बाबा कहते मैं फातिमा ज़हरा का लाल हूं। अली अकबर मैं हुसैन हूं, अपना हाथ हटाओ। जब हाथ हटाया कहा बाबा अगर आपने जख्म देख ही लिया है तो बड़ा दर्द हो रहा है, इसको सीने से बर्छी के फल को निकाल ले। हुसैन ने कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के नाम की और मैं मिल्लत रसूल पे होते हुए। अब ये देखिए जनाबे इमाम हुसैन झुके,
برچھی کا پھل نہیں نکلا، برچھی کا پھل نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا علی آؤ، بیٹا اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں، ایک ہاتھ سے برچھی کے پھل کو پکڑا اور اپنے گھٹنے کو جناب علی اکبر کے سینے پہ ٹیکا، یا علی کہہ کے جو برچھی کا پھل نکالا۔ آئے عزادارو، اللہ تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس اب جو برچھی کا پھل نکلا، میرے آقا حسین کیا دیکھتے، پھل تو نکل آیا مگر ساتھ ساتھ اکبر کے دل کے ٹکڑے بھی نکل آئے۔ میرے بھائی آغا رضا پڑھ رہے تھے، یہی وہ منزل ہے۔ بس میں اپنی تقریر ختم کر چکا، آخری 2 جملے۔ یہی وہ منزل ہے جب صغرا کا قاصد آیا ہے، میر انیس نے اس کو بیان کیا کہ اس نے آ کے پوچھا ہے، حسین لاش اکبر کو سنبھال چکے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے آواز دے کے کہا انت الحسین ابن علی، کیا حسین ابن علی تم ہو؟ جناب انیس کہتے یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، تم قاصد صغرا ہو۔ ارے بس یہ پیغام صغرا تک پہنچانا، بس افسوس کا اظہار کرنا بیٹی، باپ وعدہ پورا نہیں کر سکا، فاطمہ زہرا کا سارا باغ لٹ گیا، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، اور ہمارا اب کچھ نہیں بچا۔ ربنا تقبل هذا القربان، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے اللہ اس کی قربانی قبول فرما لے جو سیرت میں بھی، صورت میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی تیرے محمد جیسا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔